امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی کی کال تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگایا، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی رندھی ہوئی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے اس کے نام پر پڑی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا اس نے سالار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے ایک ایس ایم ایس کیا تھا جسے امامہ نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی میں، وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی، اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل طے کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ بلا کیوں دھوتا؟ یہ سارے کام تو ملازماؤں کے ہوتے ہیں، لیکن میں تو نہیں دھوؤں گی، چاہے ایک ہفتہ ہی پڑے رہیں، میں ملازمہ نہیں ہوں۔ ان برتنوں کو دیکھ کر اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس وقت وہ ہر بات منفی انداز میں لے رہی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو اس کا سیل فون بج رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کو خیال آیا شاید سالار کی کال ہو، لیکن وہ مریم کی کال تھی۔ امامہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے بڑے اشتیاق کے عالم میں امامہ سے پوچھا، سالار نے منہ دکھائی میں کیا دیا تمہیں؟ امامہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس نے تو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا اسے۔ سالار کے نامہ اعمال میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، امامہ نے کچھ دل شکستہ انداز میں کہا۔ اچھا، چلو کوئی بات نہیں، بعد میں دے دے گا، شاید اسے خیال نہیں آیا۔ مریم نے بات بدل دی تھی، لیکن اس کا آخری جملہ امامہ کو چبھا۔ اسے خیال نہیں آیا۔ ہاں، واقعی اسے خیال نہیں آیا ہوگا۔ وہ بے حد خفگی کے عالم میں سوچتی رہی۔ سالار سے اس کے گلے شکوے اس گھر میں آنے کے دوسرے دن ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لاشعوری طور پر اس کی کال کی منتظر تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اب بھی امید تھی کہ وہ کم از کم دن میں ایک بار تو اسے کال کرے گا، کم از کم ایک بار۔ ایک لمحے کو اسے خیال آیا کہ اسے میسج کر کے اسے اپنے ہونے کا احساس تو دلانا چاہیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا۔ وہاں کوئی میسج تھا، نہ کوئی مسڈ کال۔ چند لمحے وہ سیل فون پکڑے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا۔ بعض دفعہ میسج پہنچتے بھی تو نہیں ہیں۔ اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور تعویل تلاش کی۔ آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے۔ عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا۔ فون اب بھی نہیں آیا تھا۔ لنچ بریک کے باوجود ماہ رمضان نہ ہوتا تو شاید وہ اس وقت اپنی عزت نفس کو اس کے لنچ میں مصروف ہونے کا بہانہ پیش کرتی۔ اب وہ واقعی ناخوش تھی، بلکہ ناخوش سے بھی زیادہ اب اس کے دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سالار کے سیل پر کال کی۔
دو بیلز کے بعد کال کسی لڑکی نے ریسیو کی۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ سالار کی بجائے کسی لڑکی کی آواز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں میم؟ لڑکی نے بڑی شائستگی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ مجھے سالار سے بات کرنی ہے، اس نے کچھ تذبذب سے کہا۔ سالار سکندر صاحب تو ایک میٹنگ میں ہیں۔ اگر آپ کوئی کلائنٹ ہیں اور ان کو آپ کو بینک سے متعلق کوئی کام ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، یا آپ میسج چھوڑ دیں ان کے لیے۔ میٹنگ میں بریک آئے گی تو میں انہیں انفارم کر دوں گی، اس لڑکی نے بے حد پروفیشنل انداز میں کہا۔ امامہ خاموش رہی۔ ہیلو مس امامہ؟ اس لڑکی نے یقیناً سالار کے سیل پر اس کی آئی ڈی پڑھ کر اس کا نام لیا تھا۔ وہ اب اسے متوجہ کر رہی تھی۔ میں بعد میں کال کر لوں گی۔ اس نے بددلی کے ساتھ فون بند کر دیا۔ تو وہ میٹنگ میں ہے اور اس کا سیل تک اس کے پاس نہیں، اور مجھے کہہ رہا تھا میں جاگنے کے بعد اسے انفارم کروں۔ کس لیے؟ وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ ارے بیٹا، میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اماں کی؟ سعیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا۔ اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے۔ سعیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا۔ سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے مضمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا، اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سعیدہ اماں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ کیا ہو گیا آمنہ؟ سعیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ سالار نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ سعیدہ اماں کو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ سعیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے؟ سعیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا۔ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے پوچھا، لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کی تھی۔ جی، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سعیدہ اماں کے سینے پر جیسے گھونسا لگا۔ یہ خدشہ تو انہیں تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سالہ پرانی منقوہہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ امامہ کو سالار پر کیا غصہ آنا تھا جو سعیدہ اماں کو آیا تھا؟ انہیں یکدم پچھتاوا ہوا تھا۔ واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی دو ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود سبت علی سے بات کروں گی، سعیدہ اماں نے بے حد غصے میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں اماں، بس میری قسمت ہی خراب ہے۔ سعیدہ اماں کے پاس آنے والی عورتوں کے منہ سے کئی بار سنا ہوا گھسا پٹا جملہ کس طرح اس کی زبان پر آ گیا، اس کا اندازہ امامہ کو نہیں ہوا، لیکن اس جملے نے سعیدہ اماں کے دل پر جیسے آری چلا دی۔ ارے کیوں قسمت خراب ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں رہنے کی، تم ابھی آ جاؤ اس کے گھر سے۔ ارے میری معصوم بچی پر اتنا ظلم؟ ہم نے کوئی جہنم میں تھوڑا پھینکنا ہے تمہیں؟ امامہ کو ان کی باتوں پر اور رونا آیا۔ خود ترسی کا اگر کوئی ماؤنٹ ایورسٹ ہوتا تو وہ اس وقت اس کی چوٹی پر جھنڈا گاڑ کر بیٹھی ہوتی۔ بس تم ابھی رکشہ لو اور میری طرف آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر بیٹھے رہنے کی، سعیدہ اماں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ گفتگو مزید جاری رہتی تو شاید امامہ بغیر سوچے سمجھے روتے ہوئے اسی طرح وہاں سے چل بھی پڑتی۔ وہ اس وقت کچھ اتنی ہی جذباتی ہو رہی تھی، لیکن سالار کے ستاروں کی گردش اس دن صرف چند لمحوں کے لیے اچھی ثابت ہوئی۔ سعیدہ اماں سے بات کرتے کرتے کال کٹ گئی تھی، اس کا کریڈٹ ختم ہو گیا تھا۔ امامہ نے لینڈ لائن سے کال کرنے کی کوشش کی لیکن کال نہیں ملی۔ شاید سعیدہ اماں نے فون کا ریسیور کریڈل پر ٹھیک سے نہیں رکھا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ اسے اس وقت جس متعصب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہنے والے آنسو
اب یکدم خشک ہو گئے تھے۔ وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایلیویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تیا پانچا کرنے میں مصروف تھی، جس کو اس وقت اس وضاحت کی اس ایلیویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی۔ سونا ہو گیا، رونا بھی ہو گیا، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ اماما نے ٹیشو پیپر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بالآخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ اسے کچن کے سنک میں پڑے برتنوں کا خیال آیا۔ بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تب ہی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ فون کے پاس پہنچی فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مسڈ کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کی بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام کی تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر صاحب کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوانہ وار اٹھا کر دیوار پر دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا، سالار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا یہ انبار لگا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی اور گرہوں سے بھرا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش سے اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر افطار اور ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر سبتلی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ انہوں نے اماما کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سالار افطار کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آیا تھا اور اماما سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی، نہ ہی اس نے ڈاکٹر سبتلی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے، آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ وہ ڈاکٹر سبتلی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے 24 گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا اور کوئی ایسی ایک بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو اماما کو خفا کر سکتی تھی۔ اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے باتیں کرتی سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا۔ کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ سالار نے خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا، لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں۔ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، مگر 9 سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا اور وہ اماما کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر سبتلی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے وقفے سے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر سبتلی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویح کے دوران اٹکا۔ ایک بار نہیں، 2 بار۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر سبتلی کے گھر سے سعیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے اور سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا، تم مجھ سے خفا ہو؟
کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ بدستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور بڑھی۔ یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں۔ اس نے میرے رویے اور میری حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی۔ اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھیں، اس لیے کال نہیں لے سکی، وہ بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے، سالار نے اسے یکدم کہتے سنا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ سکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارڈ دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھی، تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے؟ گاڑی میں عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ دونوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا۔ جو یاد آیا تھا اس نے یکدم وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی، مگر احسان، یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا۔ صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھند یکدم چھٹ گئی تھی، یا کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ امامہ کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا۔ شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی تم؟ اس نے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ امامہ کو ندامت ہوئی۔ وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں سوتی رہی۔ اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا تھا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا، جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پاپا، ممی اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے ملنے کے لیے، اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی محسوس ہوئیں۔